مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. الحمدللہ ہم میں سے کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ انجینئرز، کچھ پی ایچ ڈیز، کچھ ایم اے، کچھ ایم ایس سیز، کچھ ٹیچرز. کوئی بہت بڑے بڑے کروڑ پتی ہوں گے، کوئی فلاں کی بیٹی ہوگی تو کوئی فلاں کی بیوی ہوگی. لیکن چاہے ہم کتنے بھی کوئی بھی بیک گراؤنڈ کے کیوں نہ ہو، کوئی بھی بڑے نواب کے خاندان کے کیوں نہ ہو، ہمارے ماں باپ، ہمارے شوہر کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہمارا ویزا یا پاسپورٹ کہیں کا بھی کیوں نہ ہو، کینیڈین ہو، امریکن ہو یا کہیں کے بھی ہم کیوں نہ ہو، آج ہم یہاں پر ایک عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ دنیا کے سب سے بہترین انسان کے بارے میں ہم جانیں اور ان کی سیرہ کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کریں انشاءاللہ تعالی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفیکٹ انسان تھے، المجتبی the selected one. اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا، لاسٹ نبی ان کو بنایا، الہادی جنہوں نے ہمیں راستہ دکھایا، جو ہمارے گائیڈ تھے، الشافی جن کی شفاعت انشاءاللہ تعالی اگر ہم ان کی سنتیں فالو کریں گے اور قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو نصیب ہوگی. صاحب الحوض المارود، وہ ان کو جو ہے حوض کوثر نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو آپ وسلم کے ہاتھ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. صاحب المقام المحمود، وہ مقام پر کھڑے ہو کر حمد اور ثنا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوب حمد اور خوب ثنا کریں گے، اور وہاں سے جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا. المنیر السراج، وہ روشن چراغ ہے ہمارے لیے دنیا میں روشنی اور ہدایت کا راستہ دکھانے آئے ہیں. النذیر البشیر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، جہنم سے ہم کو ڈرانے خبردار کرنے آئے ہیں، اور اگر ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں. آج ہم دنیا کے موسٹ پرفیکٹ انسان کے بارے میں پڑھنے آئے ہیں، جن کی حکمت، جن کی انٹیلیجنس، جن کی بات، جن کا ہر موومنٹ، جن کا اخلاق، جن کا صبر، جن کی معافی، جن کی ماڈسٹی، جن کی ہمت، سب کچھ ہمارے لیے ایگزامپل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو اگلے پچھلے معاف کر دیا، اور ان کو جنت کی خوشخبری دینے کے بعد بھی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے اور عبادتوں میں کثرت، راتوں کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، ان کے روزے، یہ سب سے ہم کو سبق سیکھنا ہے. وہ ہمارے لیے ایک اگزامپل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس یعنی دنیا میں رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہم کیا کرے، قرآن پر عمل کرنا سیکھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن ایک فرشتے کے ذریعے بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک انسان تھے ان کے اوپر قرآن نازل کی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو سکھائے کہ ایک قرآن کے اوپر ایک انسان کو کیسے عمل کرنا ہے. ہم
سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ہمیں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، یعنی قل کہہ دیجیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو اور تمام لوگوں کو کہہ دیجیے اگر ہم سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرے گا. تو دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، رائٹ. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا ہے، انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسے زندگی گزارنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نصیب ہوگی. تو یہ سیرت النبوی کا جو کورس ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت تک لے جائے اور ہم اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا سیکھیں اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارے. آمین. اور پھر ایک اور آیت میں آتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال وورثتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے لیے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں یا شوہر، تمہارے کنبے والے اور تمہارا مال اور تجارت، کیا یہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیلہ اور جہاد سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس سے زیادہ تمہیں محبوب ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. تو پھر ڈرو اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی اللہ کا عذاب آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و جہاد فی سبیل، جہاد یعنی utmost struggle. ویسے تو جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں تفسیر کی کلاس کے ان کو سب کو جہاد کے معنی اچھی طریقے سے پتا ہوگا، لیکن اگر کوئی جو ہے مطلب بگنر ہے یا کسی کو نہیں پتا ہے تو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ جہاد کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ وار، لڑائی. جہاد کا مطلب ہوتا ہے utmost struggle. تو آج ہم یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی کنبے، اپنا مال، اپنی تجارت، کوئی بھی چیز اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی یہاں پر دھمکی دی جا رہی ہے. تو پھر انشاءاللہ یہ کورس ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہے ہمیں اللہ کی محبت، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کے لیے کیا کیا دنیا میں کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے عمل کرنے والا بنائے. اور ہم جو ہے کرتے تو مطلب عمل میں تو ایسے ہے کہ جو ہماری مرضی ہے ہم وہ عمل کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنتوں میں ہو. کیونکہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، یہ آج کی دنیا، آج کا جو ہے وہ سب ٹیمپرری ہے، لیکن اصل زندگی جو ہے جنت کی، آخرت کی زندگی ہے جس میں ہم سب جنت طلب کرتے ہیں. تو ایک بار ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک غمگین ہو کر انہوں نے کہا کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں تم جو ہے مجھے غمگین لگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں دن اور رات نماز جو ہے آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، لیکن کل آپ کے درجے بہت بلند ہو جائیں گے اور آپ تو نبیوں، انبیاء، اکرام وغیرہ کے ساتھ ہوں گے، تو پھر ہم تو آپ سے دور ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو اللہ تعالیٰ نے نیوز دے دی ہے کہ اگر تم کو کل آخرت کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو پھر کیا کرو؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو اگر ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انعام کرے گا ان لوگوں پر جو نبیوں میں سے صدیقین
اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جو نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے ذریعہ بنائے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور آپ کی اطاعت کرے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ نصیب فرمائے, آمین. ایک اور حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ تم مجھے اپنے باپ, اپنے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت کریں. یعنی ہم ہر وقت جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور جو ہے ہمارا ایمان ایسا ہے, ہم مسلمان ہیں, لیکن یہاں پر اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اپنے باپ, اپنے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, یعنی دیکھیے جیسے کل بھی بتائی تھی میں کہ ہماری زندگی میں جو اسکول یا کالج میں ٹیچرز گزرے ہیں, تو اگر ہمیں ٹیچر سے محبت ہے, کوئی ٹیچر سے, تو کیا ہمیں ٹیچر کے پہننے, اوڑھنے, کھانے, پینے اس چیز سے محبت ہوگی یا پھر ٹیچر کے ٹیچنگ سے محبت ہوگی؟ نیچرلی کہ اگر ہمارے لیے کسی ٹیچر کے لیے رسپیکٹ ہے یا کسی ٹیچر کے لیے محبت ہے, ٹیچنگ سے محبت ہوگی. تو سملرلی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور ایک ٹیچر بھیجا ہے, تو ان کی ٹیچنگ سے ہمیں محبت ہونا چاہیے, نہ کہ کوئی اور چیز سے. ٹھیک ہے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل